کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس بھی مسلمان کو طاغوت کا مطلب نہیں آتا وہ ایک بہت بڑا جاہل ہے۔ میں بھی اپنی جہالت کچھ دور کرنا چاہتا تھا، لہٰذا سوچا کچھ اس معاملے پر مزید تحقیق ہونی چاہیے۔ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کی حیثیت سے یہ بات تو میں پہلے ہی جانتا تھا کہ آیت اللہ خمینی نے جب اپنی جدوجہد شاہ آف ایران کے خلاف کی تو انہوں نے اسی تصور کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ شاہ آف ایران کی قانون کی جو پاسداری کر رہا ہے در حقیقت وہ طاغوت کو قبول کر رہا ہے، اور ہمیں طاغوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اسلام کے قوانین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اسی قسم کے خیالات و تصور ہمیں مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی رائٹنگز میں بھی مل سکتے ہیں۔ ان سب باتوں سے یہی کچھ ذہن کے اندر خیالات و تصورات پیدا ہوتے ہیں کہ طاغوت کا مطلب کچھ ایسا ہے کہ جیسا خدا کے حکم کو نہ ماننا، تو لہٰذا یہ بھی ایک قسم کا شرک ہی ہوگا۔ مگر پھر بھی ان سب دلائل سے کم از کم میں مطمئن پوری طرح سے نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے بہت ہی اچھا سوال کیا ٹویٹر پہ، انہوں نے کہا سر اگر طاغوت اور شرک ایک ہی ہیں تو پھر اس کے لیے دو مختلف ٹرمز استعمال کیوں کی گئی ہیں، دو مختلف الفاظ استعمال کیوں کیے گئے ہیں؟ اس کے حوالے سے میرے پاس کچھ بہت اچھا جواب نہیں تھا ان لوگوں کے لیے، تو میں نے یہ سوچا کہ نہیں، مجھے اس معاملے پر مزید تحقیق کرنی چاہیے، اور میں جے اسٹور پر گیا۔ اگر آپ نے کبھی جے اسٹور کو ایکسپلور نہیں کیا تو بڑی ریمارکیبل ویب سائٹ ہے جہاں پہ بہت مختلف قسم کے ایکیڈیمک آرٹیکلز ہوتے ہیں۔ وہاں پہ مجھے ایک آرٹیکل ملا جو کہ اگرچہ کافی پرانا ہے، 1982 میں چھپا تھا، عربیکا میگزین میں چھپا، ایچ رحمان صاحب کا۔ اس آرٹیکل کا نام تھا جبت، طاغوت اینڈ دا تحکیم آف دی امہ۔ بہت ہی دلچسپ آرٹیکل تھا، میں نے کئی آرٹیکلز طاغوت پہ پڑھے مگر یہ آرٹیکل بہت ہی منفرد تھا، اس کی آرگیومنٹ بہت ہی ڈیفرنٹ تھی۔ میں نے کہا یہ آرگیومنٹ آپ کے سامنے ضرور مجھے پیش کرنی چاہیے، شاید غلط ہو شاید ٹھیک ہو، ان آئیدر کیس کم سے کم پبلک کے سامنے رکھنی چاہیے۔ آپ بھی اس کے بارے میں سوچیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ سب سے پہلے تو ایچ رحمان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم اورینٹلسٹ اسکالرشپ کو دیکھتے ہیں، یعنی وہ گورے جو ہم پر لکھ رہے ہیں، مسلمانوں پر لکھ رہے ہیں، تو اکثر و بیشتر وہاں پہ ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ طاغوت سے مراد کوئی پری اسلامک آئیڈل تھا جس کی بات کی جا رہی تھی، اور جبت کا بھی تقریباً کم و بیش یہی مطلب تھا۔ یہ دونوں مختلف آئیڈلز تھے۔ مثال کے طور پہ ڈبلیو عطا اللہ کا یہ کہنا ہے کہ طاغوت در حقیقت تھوت کا ایک اور نام ہے اور جبت در حقیقت کبت کا ایک اور نام ہے۔ یہ دونوں نام ایجپشن آئیڈلز کے تھے اور تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ انہی ناموں کو عربیہ میں بھی استعمال کیا جا رہا تھا۔ اور جب ہم اسلامک اسکالرشپ کو دیکھتے ہیں تو موٹا موٹا حساب یہی نکلتا ہے کہ طاغوت کا مطلب ہے شرک کرنا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا اور کسی اور کے حکم کی پاسداری کرنا۔ مگر ایچ رحمان کا یہ کہنا ہے کہ در حقیقت ہمیں اس کانسیپٹ کو اس جدوجہد کے تناظر میں دیکھنا چاہیے جس میں پروفٹ پیس بی اپون ہم یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو قبول کیا جائے ایز دا سپریم آربٹر، یعنی حکام آف دی امہ ود ان مدینہ۔ مدینہ کے اندر ان کو جدوجہد کرنی پڑی اس مقصد کے لیے کہ ان کو قبول کیا جائے کہ وہی سپریم آربٹر ہیں، یعنی حکم آف دی امہ ہیں۔ یہ بات مجھے بہت ہی دلچسپ لگی کیونکہ اب تک میرے ذہن میں شاید کچھ ایسا تصور تھا کہ مدینہ کے لوگوں نے تقریباً فوری طور پر پروفٹ پیس بی اپون ہم کو قبول کر لیا، مگر ان فیکٹ ایچ رحمان ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی ایک پروٹریکٹڈ، یعنی کہ ایک لمبی جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ سب سے پہلے تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ the prophet's ہجرہ to مدینہ was in fact the result of a series of negotiations، جو کہ 2 سال چلتی رہیں۔ 2 سال مدینہ کے لوگوں کے درمیان اور پروفٹ پیس بی اپون ہم کے درمیان مذاکرات چلتے رہے، اور وہ کنونس کر رہے تھے پروفٹ کو کہ آپ مدینہ آئیں اور ہمارے معاملات کو ٹھیک کریں۔ مدینہ کے لوگوں کے درمیان اور پروفٹ پیس بی اپون ہم کے درمیان جو معاہدہ پہلا طے ہوا اس میں 3 شرائط تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ مدینہ کے لوگ پروفٹ پیس بی اپون ہم کو پروٹیکٹ کریں گے ان کے دشمنوں کے خلاف۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ مورل بیہیویئر کو اپنائیں گے، اور تیسری بات یہ تھی کہ، اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کہ پروفٹ پیس بی اپون ہم کی جو ججمنٹس ہیں ان کو وہ مکمل طور پر قبول کریں گے، ایک طرح سے یہ کہ ان کو چیف جسٹس اپنے شہر کا قبول کریں گے۔
اب اس پیریڈ کے بارے میں ہمیں یہ بات بھی سمجھنی ہوگی کہ نہ تو کوئی پولیس ہوا کرتی تھی، نہ کوئی جیلیں ہوا کرتی تھی، نہ فرینکلی اسپیکنگ مدینہ کی کوئی اپنی اس سینس میں ریاست تھی جس طرح کہ آج کے دور کی ریاستیں ہوتی ہیں. یعنی کہ وہاں پہ اگر کوئی بھی چیف جج کا، چیف جسٹس کا کردار ادا کرتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جوڈیشری کے پاس کوئی ایکچوئل پولیس نہیں ہے، کوئی ایکچوئل اپریٹس نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنے احکامات کو منوا سکے. بلکہ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی جج کوئی بھی قانون، کوئی بھی ڈکری پاس کرتا ہے، کوئی بھی احکام جاری کرتا ہے تو انفیکٹ کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی اپریٹس نہیں ریاست کا جو اس پر عمل درآمد کروائے. اس دور کے اندر عمل درآمد در حقیقت کمیونٹی خود ہی کرواتی تھی. اب اس زمانے کے اندر مدینہ کی کمیونٹی اور انفیکٹ عربس کا ایک خاص طریقہ تھا کہ اپنے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو کس طرح سے ریزولو کیا جائے. اس مقصد کے لیے وہ دو قسم کے لوگوں کو ایڈ ہاک بیسس پہ سلیکٹ کرتے تھے. یا تو وہ کسی وڈیرے کو سلیکٹ کر لیتے تھے، اپنی ٹرائب کے کسی بڑے کو سلیکٹ کر لیتے تھے کہ آپ اثر و رسوخ رکھنے والے انسان ہیں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ایک قسم کا جرگہ کریں اور جو آپ فیصلہ کریں گے اسی پر ہم عمل درآمد کریں گے. کہ وہ کسی ایسے فرد کے پاس جایا کرتے تھے جس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کے پاس کوئی سپر نیچرل پاورز ہیں، اس کے پاس کوئی جن ہے، اس کو چیزیں ایسے نظر آتی ہیں جیسے کہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتی. اور ان لوگوں کا نام ہوتا تھا کاہین، یا پھر اس کا پلورل ہوا کوہان. تو جب پروفٹ پیس بی اپون ہم پہلے مدینہ آئے، اور کیونکہ ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، تو لوگوں نے ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا شروع کیا جیسے وہ بھی ایک کاہین ہیں. مگر پروفٹ پیس بی اپون ہم کو یہ بات بہت بری لگتی تھی. اس لیے بری لگتی تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو بالکل غلط بات ہے، مجھے ان لوگوں کے ساتھ ایکویٹ کیا جا رہا ہے جو در حقیقت بالکل کوئی طاقت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو پہلے سال میں ان کو اس معاملے پہ بہت جد و جہد کرنی پڑی اور دوبارہ سے مدینہ کے لوگوں سے یہ بات طے کروانی پڑی کہ تمام معاملات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو قبول کیا جائے گا، انہی کو سپریم اور سول آربیٹر تصور کیا جائے گا. کیونکہ اس وقت تک پروفٹ کے ساتھ یہ معاہدہ تو ہو چکا تھا مگر بہت سارے لوگ پھر بھی اس معاہدے کو وائلیٹ کر کے انہی کاہین پاس چلے جایا کرتے تھے جن کے حوالے سے ان کے ذہن میں تصور یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی جن بھوت بھی ہیں اور یہ کوئی ایسا عیب کا علم بھی رکھتے ہیں اور یہ ہمارے حوالے سے بہتر فیصلہ کر سکیں گے کیونکہ ان کو کسٹمری لا کے بارے میں بھی پتہ ہے اینڈ سو آن. مدینہ میں آنے کے بعد پروفٹ پیس بی اپون ہم اور مدینہ کے لوگوں کے درمیان ایک دوسرا پیکٹ ہوا اور دوسرے پیکٹ میں بھی یہ فکرہ تھا In whatever thing you are at variance, it is to be referred back to Allah, great and glorious. یہ بات کیوں دوسرے پیکٹ کے اندر درج کی گئی؟ کیونکہ مدینہ کے لوگ انہی کوہان کے پاس بار بار واپس جایا کرتے تھے جو کہ ان کے کسٹمری آربیٹریٹرز تھے. ایچ رحمان لکھتے ہیں کہ اوورال امہ کے معاملات کے حوالے سے تو مدینہ کے لوگ پروفٹ پیس بی اپون ہم کے پاس ہی جایا کرتے تھے مگر جو ان کے اپنے ذاتی معاملات ہوتے تھے خاص طور پہ ایک قبیلے کے اندرونی معاملات کے اعتبار سے وہ پروفٹ کے پاس جانے کے بجائے انہی روایتی کاہین کے پاس چلا جایا کرتے تھے کہ آپ ہمارے معاملات کو طے کریں اور ہمارے مسئلے حل کریں. پروفٹ پیس بی اپون نے اسی بات پر زور دیا کہ ان کے ساتھ جو پچھلے 2 معاہدے ہو چکے ہیں اس کے اندر بالکل 2 ٹوک اور واضح یہ بات ہے کہ جو بھی معاملات مدینہ کے اندر ہیں چاہے وہ قبیلے کے اندر ہیں یا قبیلوں کے درمیان ہیں، چاہے وہ ذاتی معاملات ہیں یا سیاسی معاملات ہیں، ان سب معاملات کو پروفٹ پیس بی اپون ہم کے سامنے پیش کیا جائے اور انہی کی آربیٹریشن کو قبول کیا جائے. اور یہ جو پروفٹ پیس بی اپون ہم اور مدینہ کے لوگوں کے درمیان ایک ڈسکشن چل رہی تھی، ایک بات چیت چل رہی تھی، مذاکرات چل رہے تھے، اس کے کئی ریفرنسز ہمیں قرآن مجید کے اندر بھی صاف صاف نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن 5:48 میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم We have sent down the book to thee with the truth as confirmation of previous scriptures and their safeguard. Judge therefore between them by what Allah has sent down. اسی طرح قرآن 24:48 میں لکھا ہے And when they are called to Allah and his apostle that he may judge between them, a part of them avert themselves. اور کیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ نہیں رہی، کسی اور کے پاس جا رہے ہیں ججمنٹ کے لیے. اسی طرح قرآن 3:55 میں لکھا ہے Then to me, Allah, you will be referred and I shall judge between you in regard to that which you have been differing. اسی طرح قرآن 40:43 میں لکھا ہے There is no doubt
that what ye call me to cannot be invoked either in this world or in the hereafter, but that we shall be referred to Allah, and that the transgressors are the heirs of hell. یعنی کہ جو بھی معاملات ہیں مدینہ کے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں. اسی طرح قرآن 28:70 میں لکھا گیا ہے, He is Allah, there is no God but He, to Him belong the praise at the first and the last. He is the jurisdiction and to Him will ye be referred. اسی طرح قرآن 62:8 میں لکھا ہے, Say verily the death which ye flee from will surely meet you. Then ye will be referred to Him who knoweth the hidden and the revealed, and He will announce to you what ye have been doing. قرآن 39:46 میں لکھا ہے, O Allah, creator of the heavens and the earth, knower of the hidden and the revealed, thou wilt judge between thy servants in regard to their disputes. ایچ رحمان لکھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ٹریڈیشن یعنی روایت کے مطابق پروفٹ پیس بی اپون ہم کے ارائیول سے پہلے المنذر بن حزم بن عمر بن زید منات جو کہ بنو نجر آف دا خزراج ٹرائب سے تعلق رکھتے تھے, لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو آربٹر سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہی کاہین ہیں جو کہ ہمارے معاملات طے کریں گے. اور اسی عمل کے خلاف قرآن 16:36 کے اندر لکھا نازل ہوا, We have raised up in every confederation an apostle with the message, serve Allah and avoid the taghut. Some there were from Allah guided and some there were upon whom error was laid. یعنی یہ جو طاغوت کے پاس آپ جاتے ہیں یہ آپ کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں, اور یہ طاغوت کون ہے؟ یہ وہی کاہین ہے. آگے قرآن میں لکھا ہے 4:60 میں, Hast thou not seen those who say that they found security in what has been sent down to thee and in what has been sent down before thee, desiring to carry their disputes to the Taghut, though they have been ordered to reject them. اب غور کریں کہ الفاظ کیا ہیں قرآن کے, کہ جو آپس کے آپ کے اختلافات ہیں, آپ کے ڈسپیوٹس ہیں, آپ کن کے پاس لے کے جا رہے ہیں؟ طاغوت کے پاس لے کے جا رہے ہیں کہ ہمارے ڈسپیوٹس کا مسئلہ حل کریں. اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کی ریفرنس ہے ان کاہین کے حوالے سے جن کے پاس ٹریڈیشنلی مدینہ کے لوگ نہ صرف بلکہ عربیہ کے لوگ جایا کرتے تھے کہ ہمارے آپس کے تعلقات معاملات کو آپ ہی بہتر طے کر سکیں. ایچ رحمان لکھتے ہیں کہ طاغوت اور کاہین در حقیقت ایک ہی مطلب رکھتے تھے, اور حقیقت میں کیونکہ کاہین کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے پاس کوئی جن ہے جس سے ان کو عیب کا علم آتا ہے, نعوذ باللہ, تو اس وجہ سے لوگوں کو ان کے پاس آنا چاہیے اپنے معاملات طے کرنے کے لیے, جبکہ پروفٹ پیس بی اپون ہم کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پاس کوئی عیب کا علم نہیں ہے اور یہ ایکسیڈ کر رہے ہیں, یہ آپ کو ایسی بات بتا رہے ہیں جس کا کہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. قرآن میں لکھا ہے 4:60, Hast thou not seen those who desiring to carry their disputes to the Taghut. بڑی کلیئر بات ہے کہ جو آپ کے ڈسپیوٹس ہیں, اختلافات ہیں, وہ کس کے پاس لے کے جا رہے ہیں؟ طاغوت کے پاس لے کے جا رہے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دا گریٹ مسلم ہسٹورین الطباری نے بھی یہی بات لکھی قرآن 4:60 کے حوالے سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان جب اختلاف ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ طاغوت کے پاس جائیں گے, اور اسی حوالے سے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. اور انفیکٹ ایچ رحمان لکھتے ہیں تباری کے لیے طاغوت اور کاہین اور جبت تینوں الفاظ تقریباً ایک ہی معنی رکھتے تھے اور وہ ان کو انٹرچینجبلی استعمال کرتے ہیں. ایچ رحمان لکھتے ہیں کہ جو یہودی ٹرائبز مدینہ کی تھیں ان کی خاص طور پہ یہ خواہش تھی کہ ان کے اندر کے تضادات وہ خود ہی اپنے روایتی طریقے سے حل کریں, طے کریں. اسی حوالے سے قرآن 5:43 اور 44 کی آیت آئی, But how shall they, یعنی کہ the Jews, make thee their judgment, seeing that in their hands is the Torah containing the judgment of Allah, and they then after all turn away? They have no faith in Allah. Verily, we have sent down the Torah containing guidance and light, but it, the prophets who turned their faces to Allah, gave judgment for those who have Judaized. یعنی کہ ایچ رحمان کا یہ کہنا ہے کہ پروفٹ پیس بی اپون ہم اس بات کو ٹوٹلی قبول کرتے تھے کہ یہودی اپنے ٹریڈیشنز کے حساب سے, اپنی تورا کے حساب سے, اپنے کسٹمز کے حساب سے اپنا فیصلہ کریں, مگر یہ فیصلہ بھی, یہ اختلافات بھی کس کے سامنے پیش ہونے؟
کاہین کے سامنے نہیں پیش ہونے مگر پروفٹ پیس بی اپون ہم کے سامنے پیش ہونے, اور وہ پروفٹ پیس بی اپون ہم ان کی اپنی کتابوں اور روایتوں کے مطابق ان کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے. یہی بات قرآن 550 میں لکھی ہے, ڈو دے دین ڈیزائر دا موڈ آف ججمنٹ آف دا جاہلیہ بٹ who is better than Allah in judgment to a people who are convinced. یہ موڈ آف ججمنٹ آف جاہلیہ کیا ہے؟ یہی وہ کاہین کا موڈ آف ججمنٹ ہے جس کو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہم نے ریپلیس کرنا ہے. یہی وہ دور جہالت ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہی بات پھر قرآن 451 میں لکھی ہے, Hast thou not seen those to whom a part of the book has been given founding security in the Jibt and the Taghut, and saying to those who rejected the treaty, these are better guided than those who found security in Allah. یعنی کہ دیکھیں نا, جو یہودی تھے وہ بار بار در حقیقت کاہین کے پاس جا رہے تھے, یعنی کہ وہ طاغوت کے پاس جا رہے تھے, اور وہ پروفٹ پیس بی اپون ہم کے پاس نہیں آ رہے تھے. کن معاملات میں؟ اپنے اندرونی معاملات میں. امہ کے جو ٹرائبس کے جو آپسی کے تعلقات تھے اس میں وہ پروفٹ کے پاس ہی آیا کرتے تھے, مگر اندرونی معاملات میں وہ وہی روایتی طریقہ اپنا رہے تھے, اور اس پہ بار بار قرآن کے اندر مختلف آیات نازل ہوئیں. قرآن 459 میں اگین یہ بات ایمفسائز ہوئی, O ye who find security in Allah, obey Allah and obey His apostle, and those of you who have the command, and if ye quarrel about anything, refer it to Allah and the apostle. آپ کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو تو کدھر جانا ہے؟ آپ نے کاہین کے پاس نہیں جانا, آپ نے طاغوت کے پاس نہیں جانا, آپ نے پروفٹ پیس بی اپون ہم کے پاس آنا ہے. اسی طرح قرآن 460 اور 61 میں ہے, Hast thou not seen those who say that they have faith in what has been sent down before thy time, desiring to carry their disputes to the Taghut, when one says to them, come bring your disputes to what Allah had sent down and to the apostle. یعنی کہ وہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہو چکا ہے, یعنی کہ obviously یہ جوز ہیں, مگر یہ پروفٹ پیس بی اپون ہم کے پاس نہیں آتے اپنے قبیلے کے اندرونی معاملات اور اپنے ایون ذاتی معاملات کے حل کے لیے, ان کے ڈسپیوٹس کے لیے یہ پروفٹ کے پاس نہیں آتے, بلکہ یہ کس کے پاس جاتے ہیں؟ طاغوت کے پاس جاتے ہیں, اور اسی پریکٹس کو ختم کرنا ہے. اور میرے لیے تو اس آرٹیکل کی سب سے خوبصورت اور دلچسپ بات بھی یہی تھی کہ آخرکار کیا وجہ تھی کہ کچھ لوگ پھر بھی اس ٹریڈیشنل روایتی قسم کی ججمنٹ کے قریب جا رہے تھے, طاغوت یا کاہین کے قریب جا رہے تھے. وہ پروفٹ پیس بی اپون ہم کے پاس کیوں نہیں آ رہے تھے؟ اس کی آخرکار وجہ کیا تھی؟ ایک تو ہو سکتا ہے فورس آف ہیبٹ ہو, مگر ایک اور بھی بہت ہی اہم وجہ تھی جس کو آپ غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. ایچ رحمان لکھتے ہیں, the main cause for discontent with the prophet's judgment seems to have been based on the natural preference of the defendant for a more lenient sentence. یعنی کہ پروفٹ پیس بی اپون ہم جو ججمنٹ کیا کرتے تھے اس کے اندر وہ ڈیفینڈنٹ کو زیادہ رائٹس دیتے تھے. جو کاہین ججمنٹ کیا کرتے تھے اس میں ڈیفینڈنٹس کے پاس, جو طاغوت ججمنٹ کیا کرتے تھے ان میں ڈیفینڈنٹس کے پاس کوئی خاص رائٹس نہیں تھے. جس پہ الزام لگایا جا رہا تھا وہ پھنس جاتا تھا وہاں جا کے, جبکہ پروفٹ پیس بی اپون ہم اس کو پورا حق دیتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے, ان کی بات سنا کرتے تھے. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ اسی آرٹیکل کے اندر ہے. ایچ رحمان مثال دیتے ہیں کہ ابو لبابہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھیوں میں سے تعلق رکھتے تھے, ہی واز اے ڈسٹنگوشڈ ممبر آف دا پروفٹس انر سرکل. وہ ایک کیس لائے پروفٹ پیس بی اپون ہم کے سامنے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک اورفن ہے, یہ ایک یتیم ہے جس نے ڈیٹس کی یعنی کھجوروں کی ایک شاخ جو ہے وہ میرے سے چوری کر لی, لے لی, ناجائز مجھ سے حاصل کر لی. تو جب پروفٹ پیس بی اپون ہم نے کیس سنا تو سب سے پہلے انہوں نے ابو لبابہ کے حق میں اپنا ورڈکٹ پاس کیا. جیسے ہی انہوں نے ورڈکٹ پاس کیا تو وہ جو یتیم تھا وہ لکھتے ہیں کہ ہی برسٹ into tears, وہ رونا شروع ہو گیا, بلبلا کے رونا شروع ہو گیا. اور پروفٹ پیس بی اپون ہم نے جب اس کی حالت دیکھی کہ اس کی حالت کیا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ججمنٹ ریورس کر رہا ہوں, اس نے مجبوری کی وجہ سے یہ کیا ہوگا, میں اس کے آنسوں سے یہ دیکھ سکتا ہوں کہ اس کی انٹینشن یہ نہیں تھی. انہوں نے اپنا کیس ریورس کر دیا. یعنی کہ ہمیشہ پروفٹ پیس بی اپون ہم جو مظلوم تھا, جو غریب تھا, جو بیچارہ یتیم ہو یا جس کے پاس کوئی پروٹیکشن نہ ہو, ہمیشہ پروفٹ پیس بی اپون ہم نے ویک اور ولنریبل لوگوں کو پروٹیکٹ کیا, جبکہ کاہین طاغوت
کن لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے تھے؟ جو کہ پاورفل لوگ تھے. یہی وجہ تھی کہ پاورفل ڈاڈے لوگ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم طاغوت کاہین کے پاس جائیں, پروفٹ کے پاس نہ جائیں, کیونکہ انہوں نے تو غریبوں کے فیور میں, حق میں فیصلہ کرنا ہے. تو اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انفیکٹ مدینہ کے اندر غریب اور امیر, طاقتور اور کمزور کے درمیان جو اختلاف تھا, اس میں پروفٹ پیس بی اپون ہم ہمیشہ کمزور کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. تھینک یو سو مچ. امید ہے آپ نے یہ لیکچر انجوائے کیا ہوگا. اس میں بہت ساری نئی باتیں. میں آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ تمام آرگیومنٹس میری آرگیومنٹس نہیں ہیں, یہ ایچ رحمان صاحب کی آرگیومنٹس ہیں. آرٹیکل آپ بھی ضرور پڑھیے گا, شاید آپ کو پسند آئے, شاید آپ کو غلط لگے. جو بھی آپ کی رائے ہے مجھے ضرور پیش کیجیے گا, کیونکہ مجھے یہ آرٹیکل بہت ہی دلچسپ لگا اور مجھے محسوس ہوا کہ ایک نیا اینگل طاغوت کے حوالے سے میرے سامنے آیا ہے. میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. آپ بھی اپنے خیالات اور اپنی تحقیق میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.